وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اے محبوب، یاد کرو وہ وقت جب صبح کے وقت آپ علیہ السلام رخصت ہوئے اپنے گھر سے، اور آپ کے اصحاب بھی میدان احد کے لیے، اور آپ مورچوں پر جنگ کے لیے صحابہ کی ڈیوٹیاں لگا رہے تھے۔ یعنی وہ اب میدان جنگ کی تیاری ہے اور نبی علیہ السلام لوگوں کی ڈیوٹیاں اسائن کر رہے ہیں، تم نے یہاں رہنا ہے، تم نے یہاں رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور علم والا ہے۔ یعنی یہ جو کچھ ہو رہا تھا اللہ کے سامنے ہو رہا تھا، اللہ غافل نہیں تھا، اللہ اپنے محبوب علیہ السلام اور ان کے جانثار صحابہ کی اس قربانی کو دیکھ رہا تھا۔ اذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ جبکہ ارادہ کیا تم میں سے دو جماعتوں نے کہ وہ بزدلی دکھائیں۔ دو قبیلے تھے انصار کے، بنو سلمہ اور بنو حارثہ، انصار مدینہ کے تھے۔ جب عبداللہ ابن ابی اپنے 300 ساتھی لے کے سائیڈ پہ ہو گیا تو ان کے بھی پاؤں لڑکھڑا گئے کہ یار ہمیں لڑنا چاہیے، نہیں لڑنا چاہیے۔ ظاہر ہے جان تو سب کو عزیز ہے، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا، اور اللہ ان کا مددگار تھا، پشپناہ تھا، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو۔ صحیح بخاری و مسلم دونوں میں آتا ہے کہ جابر بن عبداللہ یہ آیات پڑھا کرتے تھے، اور یہ آیت نمبر 122 سورہ آل عمران کی، اور کہا کرتے تھے یہ ہمارے انصار کے دو قبیلوں کا ذکر ہوا ہے، بنو سلمہ اور بنو حارثہ کا، اور وہ کہتے ہیں مجھے یہ ذکر پسند ہے، اگرچہ اس میں ہمارا عیب بیان ہوا ہے کہ ہم نے بزدلی دکھائی اور پھر اللہ نے ہمیں مضبوط کیا، لیکن کہتے ہیں اس میں جو اللہ نے فرما دیا نا واللہ ولیہما، اللہ ان دونوں کا پشت پناہ تھا، ان دونوں قبیلوں کا، تو یہ اللہ کی پشت پناہی ہمارے پیچھے ہونا یہ اتنی محبوب ہے کہ ہم اپنی اس بزدلی کو بھول جاتے ہیں، ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اللہ ہمارا پشت پناہ۔ تو وہ فخریہ طور پہ بتایا کرتے تھے کہ یہ ہمارے قبیلے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرما چکا ہے اس سے پہلے غزوہ بدر کے موقع پر، جبکہ تم بڑے کمزور تھے۔ یہ اذلہ عربی کا لفظ ہے، یہ پنجابی والا یا اردو والا ذلیل نہیں ہے، اس سے مراد ہے کمزور۔ بس ڈرتے رہا کرو اللہ سے تاکہ تم اس کا شکر ادا کر سکو۔ اذ تقول للمؤمنین ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلین۔ اور وہ وقت یاد کرو جب اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اہل ایمان اپنے اصحاب سے فرما رہے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا 3,000 فرشتوں کے ذریعے۔ اچھا، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو فرشتوں کی مدد کا ذکر یہاں پہ آ رہا ہے اس سے مراد غزوہ بدر ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں نہیں یہ غزوہ احد کا ہی ذکر ہے۔ میرا بھی خیال یہی ہے کہ غزوہ احد کی طرف ہی اس میں اشارہ ہے، کیونکہ 3,000 کا لشکر آیا تھا کافروں کی طرف سے، اور مسلمان تھے 1,000، اس میں سے بھی 300 نکل گئے عبداللہ ابن ابی کے ساتھ، 700 پیچھے بچ گئے۔ تو 3,000 کے مقابلے پہ اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ مدد کی کہ جی میں 3,000 فرشتے نازل فرماؤں گا، اہل ایمان کو خوشخبری سنا دو۔ بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين۔ اگر تم صبر کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو تو کفار پر تیزی سے اسی وقت فوری، یہ فوری کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ عربی کا لفظ ہے فورہم، فوراً اللہ تعالی مدد فرمائے گا تمہاری 5,000 فرشتوں کے ذریعے سے، جو نشان والے ہوں گے، وہ نشان زدہ گھوڑے، جس طرح عرب کے اندر ایک بڑے سمجھے جاتے تھے نا کہ یہ
طاقتور گھوڑے اور جن میں بڑے جوان مرد بیٹھے ہوتے تھے، تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے. لیکن مجھے بتائیں کہ یہ 3000 5000 فرشتے، بھائی انسانوں کو لٹنے کے لیے تو ایک فرشتہ بھی بہت ہے. تو یہ صرف مسلمانوں کی تسلی کے لیے تھا کہ بھئی اگر تم 700 رہ گئے ہو نا اور 300 نے چھوڑ دیا ہے تمہارا ساتھ، اور سامنے 3000 ہے تو 3000 فرشتے نازل ہو جائیں گے. یعنی انسان بہرحال انسان ہی ہے کہ چلو ان کے مقابلے میں تمہاری نفری پوری ہو جائے گی، کاؤنٹنگ پوری ہو جائے گی. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. اور یہ فرشتے جو اتارنے والی بشارت اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے، یہ اس لیے تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں اس کے اوپر. اور مدد تو نہیں ہے مگر اللہ کی طرف سے جو غالب ہے اور حکمت والا ہے. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو کن فیکون کی شان رکھتا ہے کہ وہ فرشتے بھیجے. وہ تو ایک فرشتہ بھی نہ بھیجے تب بھی اس کے ایک اشارے سے کایا پلٹ سکتی ہے. غزوہ خندق کے موقع پر سرد ہوائیں اللہ نے چلا دی. اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ایک ہوا چلا دے تو سب کچھ ہی الٹ کے رکھتے. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. یہ مدد اس لیے تھی کہ تاکہ کاٹ دے ایک حصہ کافروں سے یا ذلیل کر دے ان کو، پس وہ ناکام اور نامراد ہو کر لوٹ جائیں. اب جناب پہلی گرفت نبی علیہ السلام کے اوپر اللہ کی طرف سے. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. اے نبی آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کسی کے معاملے کا. اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے یا انہیں عذاب دے، ظالم تو یہ ہیں ہی ہیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. اور آسمان اور زمین کی بادشاہی تو اللہ کی ہے، وہ جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب دے، گرفت فرما لے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یہ وہی بات آ گئی، لیس لک من الامر شیء، آپ کو بھی کوئی اختیار نہیں ہے. یہ اسی طرف اشارہ ہے جو بخاری اور مسلم میں اسی کانٹیکسٹ میں امام بخاری وہ حدیث لے کے آئے کہ نبی علیہ السلام کے دانت شہید ہوئے تو آپ کی مبارک زبان سے یہ بات نکلی کہ اللہ ایسی قوم کو ہدایت کیسے دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا. تو اللہ نے فرمایا یہ بات آپ نے نہیں کرنی، اور اللہ چاہے تو ان کو ہدایت بھی دے سکتا ہے. اور دیکھ لیں وہی خالد ابن ولید جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے دانت شہید ہوئے، مسلمانوں کی فتح شکست میں بدل گئی، اسی کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ نہ صرف اسلام کی دولت سے مالا مال کیا بلکہ وہ اس پیگن کو، یعنی ایک بائی برتھ مشرک کو ایسا ایمان دیا کہ اس کے ذریعے پھر رومن اور پرشین امپائرز تک الٹوا دی. جنگ قادسیہ اور یرموک اور اس سے پہلے جو چھوٹی بیٹل فیلڈز ہیں ان کے اندر آپ ان کی ذرا، یرموک تو یعنی آپ سمجھ لیں دن ہی حضرت خالد بن ولید کا تھا. قادسیہ میں وہ شامل نہیں تھے، لیکن اس سے پہلے جو عراق فتح ہوا ہے، ہیرا شہر فتح ہوا ہے، آدھا جو پرشین امپائر وہ حضرت خالد بن ولید نے گرائی تھی. پھر چونکہ حضرت ابوبکر کی طرف سے ان کو خط آیا تھا کہ آپ نے رومن امپائر کی طرف جانا ہے، اور ابو عبیدہ ابن جرح اسی دوران حضرت ابوبکر فوت ہوئے تو حضرت عمر نے ان کو ہٹا کے حضرت ابو عبیدہ کو لگایا، اور یہ بار ان کے ساتھ اسسٹنٹ کے طور پہ تھے. تو یہ اللہ کی جناب قدرت ہے جسے اٹھا کے جہاں سے مرضی اٹھا کے جہاں مرضی فائز کر دے. تو حضرت خالد بن ولید کی پوری زندگی جو ہے وہ اس اعتبار سے قربانیوں سے عبارت ہے. میرا حضرت خالد بن ولید پہ کلپ بھی ہے ڈیٹیل، لاکھوں لوگوں نے یوٹیوب پہ دیکھا ہے. حضرت خالد بن ولید سیف اللہ آپ لکھے تو وہ کلپ کھل جائے گا. آج ٹاپک نہیں ہے، میں اس کو یہاں پہ سکپ کرتا ہوں. يا
أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. اب اچانک ایک ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے سود کے حوالے سے. سود کے پیچھے جو ہے نا سودی ذہنیت ہوتی ہے مال کے ذریعے مال کمانے کی. ایک ہے کاروبار کہ مال کے ذریعے کاروبار کریں اور اس سے مال کمائیں، وہ بالکل حلال ہے، اس میں کسی کا استحصال نہیں ہوتا بلکہ کئی لوگوں کی روزی روٹی کھل جاتی ہے. لیکن دوسرا احتسالی نظام یہ ہے کہ آپ کاروبار کی مشقت اٹھائیں ہی نہ، بلکہ غریب لوگوں کو آپ ادھار دے دیں سود کے اوپر مال، اور پھر گھر بیٹھے ہوئے اس میں سے کھانا شروع کرتے ہیں. یہ ہے جو امیر کو امیر تر اور غریب کو غریب تر کرنے والا نظام ہے، اور یہ ہے حرام. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 اس کا کلائمیکس ہے جو ہم کور کر چکے ہیں. اس میں میں نے ڈیٹیل سود کے اوپر گفتگو کی تھی. جسے شوق ہے تو وہ قرآن کلاس وہ والی دیکھے. اس میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو لوگ اس واضح تنبیہ کے باوجود بھی سودی کام نہیں چھوڑیں گے تو تیار ہو جائیں، اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے ان لوگوں کے خلاف. تو یہاں پر بھی چونکہ دنیا کی مال کی محبت کی وجہ سے واضح فتح شکست میں بدل گئی مال غنیمت جمع کرنے کی وجہ سے، تو بیسیکلی یہ اس کی تمہید باندھی جا رہی ہے کہ یہ جو مال کی محبت ہے جس میں ٹاپ آف دا لسٹ سودی سسٹم ہے، یہ انسان کو پھر یہی دن دکھاتا ہے. واتقوا اللہ، اور ڈر جاؤ اللہ سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. اے ایمان والو نہ کھاؤ سود دگنا چگنا کر کے، اور ڈر جاؤ اللہ سے تاکہ تم فلاح پا جاؤ.